آپ کو لے چلیں گے اسلام آباد، جہاں وفاقی وزیر برائے مواصلات مراد سعید نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ لیف پروگرامات ہے، اس میں آبادی کے تناسب سے نہیں بلکہ پاورٹی کی بنیاد پہ ان کو شیئر دیا جائے گا، اور اس میں سندھ کے شیئر میں 10% اس میں اضافہ ہوا سندھ کے کوٹے میں۔ تو سندھ کا کوٹا بڑا 10%، اور ہم یہ سمجھے تھے کہ اس کے اوپر بھی اچھی گفتگو ہوگی، لیکن ہمیشہ کی طرح آج بھی سیاست کرنے کی کوشش کی گئی۔ دیکھیں، پہلی بات یہ کہ کہا گیا کہ پرائم منسٹر عمران خان نے سندھ کا دورہ جو ہے وہ سیاسی دورہ تھا۔ پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان اس ملک پاکستان کے وزیر اعظم ہے، چاہے وہ سندھ ہو، بلوچستان ہو، پنجاب ہو، خیبر پختونخوا، وہ اس پورے ملک کے وزیر اعظم ہے۔ اور اگر کہیں سے پکار ہوگی، کہیں پہ غربت سے تنگ لوگ اپنے رہنما عمران خان کو آواز دیں گے، اگر اس طرح جس طرح یہ عالمی وبا میں جو نقصانات ہو رہے ہیں اور لوگوں کو ضرورت ہے، تو ان کے زخموں پہ مرہم رکھنے کے لیے عمران خان ضرور پہنچے گا۔ وہ ابھی سے نہیں، عمران خان سیاست میں نہیں تھے تب بھی اپنے ملک کے لیے، اپنے قوم کے لیے انہوں نے ریلیف ایکٹیویٹیز جاری کی تھی۔ شوکت خانم اسپتال انہوں نے بنایا سیاست میں آنے سے پہلے۔ جب سیلاب آیا تھا، زلزلہ آیا تھا، تو قوم کی پکار پہ بھی عمران خان نے ہی لبیک کہا تھا، وہ پہنچے تھے۔ تو ابھی تو وہ ملک کے وزیر اعظم ہیں، وہ کیسے نہیں جائیں گے ان لوگوں کے پاس؟ دکھ کس چیز کا ہے؟ دکھ اس چیز کا ہے کہ جس علاقے سے آپ منتخب ہوئے ہو، میں فرزند زرداری کی بات کر رہا ہوں، کہ جس حلقے سے آپ کا انتخاب ہوا ہے، ریموٹ ایریاز پرائم منسٹر نے وزٹ کرنے تھے، اور آپ کا حلقہ اور بارہا وہاں سے بڑے بڑے عہدوں پہ رہنے والے بھی اس علاقے کو ترقی نہیں دے سکے۔ پرائم منسٹر کا کل کا وزٹ جو تھا وہ احساس ایمرجنسی کیش ریلیف کے سینٹر کا وزٹ تھا۔ وہاں پہ جو عام لوگ ہیں، جو میش تھے، جن کا روزگار ختم ہو گیا، جو مستحقین تھے، ان لوگوں کو مالی امداد پرائم منسٹر عمران خان نے اعلان کیا تھا، اور وہ ان کو ملنے والی تھی وہ امداد۔ 1,60,00,000 خاندانوں کو موجودہ بحران میں احساس ایمرجنسی کیش ریلیف کے تھرو فی خاندان 12,000 روپے عمران خان نے دیے۔ تو اس میں لاڑکانہ بھی آ رہا تھا، اس میں سکر بھی آ رہا ہے، اس میں آپ کا نواب شاہ بھی آ رہا ہے۔ تو وہاں پہ دورے کرنا، وزٹ کرنا، لوگوں کے پاس پہنچنا، ان سے ان کے دکھ درد کا پوچھنا اور ان کو ریلیف دینا، ان کو امداد دینا، اس پہ تو آپ کو خوش ہونا چاہیے تھا کہ جو کام آپ لوگوں نے صدیوں سے نہیں کیا، جو کام آپ لوگوں نے عرصے دراز سے نہیں کیا، ابھی بھی سندھ میں آپ کی حکومت، لیکن لوگوں کے زخموں پہ مرہم آپ نہیں رکھ رہے۔ تو اگر ملک کا پرائم منسٹر وہاں پہ آیا ہے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے تھا، اس قسم کی سیاست آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات پہ بھی خوش ہونا چاہیے تھا کہ 10% کوٹا سندھ کا جو پرائم منسٹر کا سب سے بڑا اس حکومت کا پروگرام جو چل رہا ہے وہ غربت کے خاتمے کا احساس پروگرام، پہلے سال اس کے لیے 192 ارب رکھے گئے تھے، اس سال کے بجٹ میں 208 ارب اس کے لیے رکھے گئے ہیں۔ اور جو کرونا کی وبا پھیلی، لاک ڈاؤن ہوا، مالی بحران تھا، لوگوں کے روزگار چھینے گئے، لوگ بے روزگار ہو گئے، تو اس وقت عمران خان نے 144 بلین کا مزید یہ پروگرام بڑھایا تاکہ 12,000 فی خاندان لوگوں کو دیا جا سکے۔ اس میں لاکھوں خاندان سندھ کے لوگوں کو یہ امداد مل چکی ہے۔ اس کے ساتھ میں یہ بھی مثال دوں کہ انڈیا کے اندر جو لاک ڈاؤن ہوا، انہوں نے 12 کروڑ لوگ وہاں پہ بے روزگار ہوئے۔ جب لاک ڈاؤن ختم ہوا تو کیسز 1,90,000 تک پہنچ چکے تھے، اور لاک ڈاؤن سے پہلے 635 کیسز تھے۔ امریکہ جیسے ملک میں 4 کروڑ لوگ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بے روزگار ہو گئے۔ لیکن اگر کسی نے اتنا بڑا ریلیف پروگرام دیا، کے اندر آپ رپورٹس دیکھ رہے ہیں کہ غربت میں اضافہ ہو رہا ہے، بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر لوگوں کو 2 ہفتے کے اندر امداد نہ پہنچی تو وہاں پہ لوگ بھوک سے مر جائیں گے۔ لیکن پرائم منسٹر صاحب کو اس کا احساس تھا، لہٰذا یہ احساس ایمرجنسی کیش ریلیف کا آغاز کیا گیا۔ میں سمجھا تھا کہ آپ اپنے لوگوں کے خوشی کے اوپر خوش ہوں گے۔ اگر لاڑکانہ کے اندر کسی کو امداد مل رہی ہے، سکر کے اندر مل رہی ہے، باقی انٹیریئر سندھ کے علاقوں میں مل رہی ہے، کراچی میں مل رہی ہے،
ہے تو آپ اس کو اپریشیٹ بھی کریں گے, خوش بھی ہوں گے, لیکن آپ نے نہ خود کچھ کرنا ہے اور نہ دوسرے کو کرنے دینا ہے. اور میں اس کی مثال دوں, پھر میں لوکسٹ, NFC, ہیلتھ اور باقی جو پوائنٹس اٹھائے گئے اس کے اوپر آتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب لاک ڈاؤن ہوا تو ہمارے بہت سارے لوگ جو ہے وہاں پہ کوئلے کی کان تھے, کول مائنز تھے, وہاں پہ مختلف جگہوں پہ کام کر رہے تھے, ان تک امداد نہیں پہنچی. ٹی وی کے اوپر مناظر نظر آ رہے تھے, لوگ بھوک سے بلک اٹھے تھے. اسی وقت بھی گورنر عمران اسماعیل نے خود اور اپنے دوستوں کے تھرو ان تک امداد پہنچی, آپ اس پہ بھی ناراض ہو گئے. اس وقت بجٹ سیشن کے اندر میں کراچی کے لوگوں کو کہتا ہوں کہ اپنے کراچی کے MNS کی سپیچز وہ ضرور سنیں, ان کا موقف سنیں کہ وفاق کی طرف سے ان کو جو ترقیاتی کاموں کے لیے, مطلب پانی وہاں پہ مسئلہ ہے کراچی کے اندر, پانی مافیا کراچی کے اندر بن چکا ہے, لیکن پانی کا مسئلہ آپ حل نہیں کر رہے. وہاں پہ MNS وفاق سے کچھ لے کے وہاں پہ جاتا ہے تو آپ اس کے اوپر سٹے لے لیتے ہو, تو آپ خود کچھ نہیں کر رہے. لیکن اگر یہاں سے ان کے ایشوز حل ہونے کی کوشش ہو رہی ہے تو آپ اس پہ سیاست کرتے ہو. آپ نے راشن کا وعدہ ضرور کیا تھا, احساس ایمرجنسی کیش وہ ایک ایک بندے کے پاس 12,000 روپے تو پہنچ گیا اور پوری دنیا نے دیکھا, بلکہ دنیا کے اندر جو بڑے ادارے ہیں وہ اس وقت اس موجودہ بحران کے اندر اس کو سب سے بڑا قدم قرار دے رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو وہاں پہ ریپرزنٹیٹوز تھے, چاہے وہ فیصل واڈا ہو, علی زیدی ہو, گورنر صاحب ہو جو کہ وفاق کے نمائندے ہیں وہاں پہ, باقی MNAs ہو, وہ وہاں پہ خود اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں کی مدد کے لیے پہنچے تھے. وہاں پہ راشن کا تقسیم ہو رہا تھا, لیکن آپ نے تو سرکاری خزانے سے راشن کا وعدہ ضرور کیا لیکن کسی کو راشن نہیں مل سکا. لیکن اگر آپ راشن کا پیسہ بھی ہڑپ کرنے کی طرف جا رہے ہیں تو اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ ہم اپنے لوگوں کی خدمت کے لیے عمران خان کو لوگ پکاریں گے, عمران خان وہاں پہ نہیں جائیں گے, لوگوں کو ضرورت ہوگی, غربت میں اضافہ ہوتا ہوگا اور وہاں پہ غربت کے خاتمے کے لیے عمران خان کوئی پروگرام نہیں لے کے آئے گا, تو یہ آپ کی سوچ ہے. کیونکہ عمران خان ان چیزوں کے اوپر سیاست نہیں کرتا. عمران خان ایک کاز لے کے آئے ہیں اور وہ کاز ہے پاکستان سے غربت کے خاتمے کا, اور انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے. اور ہمارے جو بڑے پروگرامات ہیں اس سے واضح ہیں موجودہ حکومت کی ترجیحات, تو اس پہ تو آپ کو سیاست کرنے کی بجائے آج 10% کوٹا جو بڑا ہے سندھ کے لوگوں کے لیے, کیونکہ غربت وہاں پہ زیادہ تھی, غربت بڑھتی گئی, آپ کی حکومت تھی, آپ نے اقدامات نہیں کیے. اور اگر یہ شیئر بڑا ہے, کوٹا بڑا ہے, اپریشیٹ کیجئے. لاڑکانہ کے اندر اگر آپ اپنے حلقے میں وہاں پہ لوگوں کی خدمت کے لیے نہیں پہنچتے اور صرف بیانات تک سپاسنامے اور خبرنامے پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو یہ آپ کا قصور ہے, لیکن ہم اپنے لوگوں کی خدمت سے خود کو نہیں روک سکتے. دوسری بات کی گئی لوکسٹ کی. لوکسٹ کے اوپر میں یہ ڈاکومنٹس لے کے آیا ہوں اور میں نے پارلیمنٹ میں بھی دکھایا تھا کہ ہم نے تو یہاں پہ ایمرجنسی بنیادوں پہ, کیونکہ انہوں نے خود بھی کہا کہ 25 سال کے عرصے میں سب سے بڑا ایک یہ لوکسٹ کا حملہ ہوا ہے, تو ظاہری سی بات ہے کہ اس کے لیے بڑے بڑے اقدامات کرنے تھے. بہت ساری چیزیں جو کہ پاکستان کے پاس جہاز, اگر وہاں پہ اسپرے, باقی جو اس کے لیے ضروریات تھی وہ پوری نہیں تھی تو ہم باہر سے منگوا رہے ہیں. لیکن سندھ کے اندر جہاں پہ لوکسٹ کا حملہ ہوا اور وہاں پہ چاہیے یہ تھا کہ کوئی سپرے ہوتا, وہاں پہ پہنچتے, ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ پہنچتا, کوئی اقدامات ہوتے. یہ ڈاکومنٹس میں اس لیے لے کے آیا ہوں کہ انہوں نے وہاں پہ گاڑیاں ہڑپ کرنے کا اور ہتھیانے کا پروگرام بنا لیا اور کہا گیا کہ لوکسٹ کا مقابلہ کرنے کے لیے مزید بڑی بڑی گاڑیاں خریدی جائے گی. پہلی بھی سندھ سے 106 سے زیادہ جو سرکاری گاڑیاں ہیں وہ غائب ہو چکے ہیں, اور موجودہ بحران کے اندر بھی بجائے اس کے کہ مقابلہ ہوتا, چھوٹے کسان کو بچایا جاتا, ان بیچاروں کی فصلیں تباہ ہو رہی ہے, ان کا نقصان ہو رہا ہے, کوئی ایمرجنسی اقدامات کیے جاتے, کوئی ان کے دکھ درد کے لیے پہنچا جاتا. اگر آپ کے پاس کچھ تھوڑے بہت وسائل تھے بھی تو اس کو استعمال کرتے اپنے کسان کو بچانے کے لیے, ان فصلوں کو بچانے کے لیے. لیکن ان کی بجائے آپ بڑی بڑی گاڑیوں کی منظوری دیتے کہ مزید گاڑیاں لے لیں تاکہ اس کو بھی ہتھیایا جائے. تو میں اس کی بھی شدید مذمت کرتا ہوں. ہیلتھ کے حوالے سے بات کی گئی. پاکستان کے 70 سالوں میں جب ہم ہیلتھ کی بات کرتے ہیں تو اور موجودہ بحران کے اور عالمی وبا کی بات کرتے ہیں تو دنیا کے مضبوط جو ہیلتھ سسٹم ہے
US دیکھے UK دیکھے کینیڈا, پھر ہم اٹلی کی ہیلتھ سسٹم کی بڑی باتیں سنتے تھے. وہاں پہ وہ اس عالمی وبا کا مقابلہ نہیں کر پا رہے. لیکن پاکستان میں 70 سالوں کے اندر جنہوں نے حکومت کی, اور 35-40 سالوں میں تو آپ کی فیملی اور شریف خاندان شامل تھا, انہوں نے ایسا اسپتال نہیں بنایا جہاں پہ خود اپنا علاج آپ کر سکے. وہ چھوڑے ایمرجنسی بنیادوں پہ NCOC یہاں پہ بنا ہوا ہے, تمام صوبائی حکومتیں اس کے ممبرز ہیں, روزانہ کی بنیاد پہ وہاں پہ فیصلے لیے جاتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ تمام صوبوں کو آن بورڈ لیا جاتا ہے, اکٹھے فیصلے ہوتے ہیں, اور اس کا کرونا کا مقابلہ کرنے کے لیے تجاویز کے اوپر عمل درآمد کا فیصلہ ہوتا ہے. ہوتا کیا ہے کہ آپ کے جتنے وینٹیلیٹر 70 سالوں میں پاکستان کے اندر تھے, آپ 2-3 مہینے کے اندر اس کو ڈبل کرنے کی طرف جا رہے ہیں. جو NCOC